السلام علیکم، نیوز ون ڈرائنگ روم کے ساتھ میں ہوں زویا طارق. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ اینڈ فیلنگ گریٹ. اچھا ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب اپنے آپ کو فزیکلی، ایموشنلی اور اسپرچولی اسٹرانگ فیل کرتے ہیں. جس طرح کے فزیکل اور ایموشنل ویل بینگ کے لیے ضروری ہے کہ فٹنس ہو اور پازیٹیو تھنکنگ ہو، اسی طرح اسپرچول اسٹرینتھ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارا یقین اور ایمان بہت مضبوط ہو. پچھلے کچھ عرصے سے ملک میں مذہب کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس نے ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے. انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے شو میں. پہلے ملتے ہیں اپنے آج شام کے مہمان سے. آج ہمارے ساتھ شام کی چائے پہ موجود ہیں ڈاکٹر راہیق احمد عباسی، سیکرٹری جنرل منہاج القرآن انٹرنیشنل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ مذہبی جماعتیں قومی اور بین الاقوامی سطح پر کوئی کردار ادا کیوں نہیں کر رہی ان پروموٹنگ پیس اینڈ انٹرفیتھ ڈائلاگ؟ دیکھیے جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ساری مذہبی جماعتوں کی بیاف پہ تو بات شاید نہ کر سکوں کیونکہ میں ان کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں. البتہ میں اپنا رائے ضرور دوں گا کہ مذہبی جماعتیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 200-300 سال جو ایک دور زوال امت مسلمہ کا ہمارا دور زوال ہے، اس میں ہماری تعلیم کے جب دو الگ الگ حصے بن گئے اور مدارس کی کس طرح کی تعلیم ڈیولپ ہوئی کہ وہاں پر دنیا اور ماڈرن سائنسز کی تعلیم بالکل ختم ہو گئی ایک سازش کے تحت. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ ایک ایسے بند ماحول میں پروان چڑھتا ہے. 8, 10, 15, 16 سال بالکل مدرسے کے ماحول میں وہ زندہ رہتے ہیں. دنیا، ماڈرن لائف، ماڈرن ایشوز، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کے بارے میں ان کی ٹوٹلی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. تو اس سے ایک ایسا مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھیں ریجیڈیٹی ہوتی ہے، جس میں ریڈیکلزم ہوتا ہے، جس میں اوپننس نہیں ہوتی. باقی مذاہب کا احترام ختم ہو جاتا ہے. باقی مذاہب کا احترام، چونکہ پورا عرصہ وہ اپنا مذہب ہی نہیں بلکہ اپنے مسلک کے حق ہونے کی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیگر مذاہب تو دور کی بات ہے، ان مسلکی مدارس سے فارغ التحصیل جو لوگ ہیں وہ صرف اپنے مسلک کو ہی سچ سمجھتے ہیں اور باقی پوری دنیا کو غلط سمجھتے ہیں. یہ بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اتنی بھی مایوسی نہیں ہے. تحریک منہاج القرآن جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ہم نے تو شروع سے انٹرا فیتھ اور انٹر فیتھ ڈائلاگ اور انٹرفیتھ اور انٹرا فیتھ ڈائلاگ اور ایک طرح کی کمیونیکیشن کی بات کی ہے. منہاج القرآن کو کبھی بھی پاکستان میں ڈاکٹر طاہر القائی صاحب نے کوئی مذہبی فرقہ وارانہ تنظیم کے طور پہ انٹروڈیوس نہیں کروایا بلکہ صرف دین کی بات کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا. اور جب ہم نے انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات کی آج سے تقریباً 14 سال قبل ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم پر مذہبی طبقے نے فتوے لگائے. جب ہم نے سب سے پہلے کرسمس کی تقریب اپنے ہیڈ کوارٹر پہ کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ عیسائی ہو گئے ہیں اور بڑے عجیب و غریب ہمارے اوپر فتوے لگے. لیکن ایک کام شروع کیا، ایک میسیج ہم نے دیا اور جو انٹرفیتھ ڈائلاگ کی ہم نے ایک تحریک کو شروع کیا. اور اگر اس سال آپ دیکھیں اخبارات میں کرسمس کے موقع پر تو آپ کو نظر آئے گا کہ بے شمار مذہبی لیڈرز کرسمس کے کیک کاٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس جو بڑھ رہی ہے اور مذہب میں بعض دینی حوالے سے لوگ ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں جن میں اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، مذہبی جماعتوں کا جو مین پرپز ہے وہ تو رہنمائی ہونا چاہیے ہماری، مگر یہاں پہ تو یہ لگتا ہے کہ ہر جماعت نے اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور بجائے اس سے کہ یہ ہمارے ذہنوں سے شکوک اور وسوسے کو رفع کریں، یہ ہمیں مزید چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی نا. بیسیکلی جب ہمارا دین کی ایک تاریخ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جن مدارس جہاں سے ہمارے پہلے علماء نکلتے تھے وہی سے البیرونی بھی نکلے، وہی سے الخوارزمی بھی نکلے، وہی سے جابر بن الحیان بھی نکلے، وہی سے ابن سینا بھی نکلے. اب وہ جو لوگ تھے وہ ہمارا ایک نظام تعلیم تھا، بڑا ڈائنامک نظام تعلیم تھا. اب دیکھیے کہ آج درس نظامی میں منطق اور فلسفہ پڑھایا جاتا ہے. اب منطق اور فلسفہ جو ہے یہ اسلامی علوم نہیں ہے. ان کی آپ کو پتا فلسفے کی بنیاد کہاں جاتی ہے؟ یونان میں جاتی ہے، عرب سے تو نہیں نکلا. لیکن جب اسلام عروج پر تھا تو فلسفہ واز سائنس آف ٹائم، اس وقت کی سائنس تھی، لہٰذا ہمارے علماء نے اس کو دینی مدارس کے نصاب میں شامل کر دیا اور فلسفے کے ذریعے انہوں نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ سائنس جس کی ابتدا ہمارے بزرگوں نے رکھی ہے جب وہ ڈیولپ ہوتی گئی ہے تو اس دور میں وہ سائنس اور ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن نالج اور ماڈرن سائنسز بھی ہمارے مدارس کے نصاب کا حصہ بن جانے چاہیے تھے. اگر ایسا نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ 300 سال خلافت عثمانیہ کا جب زوال ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کا کوئی سسٹم نہیں رہا. مسلمانوں
مسلمانوں کا کوئی نظام نہیں رہا، مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں رہی، ہم ہر جگہ مغلوب ہو گئے، غلام ہو گئے. جب آپ غلامی میں ہوتے ہیں تو بہت سارے اس طرح کے ایشوز آپ کو پیش آتے ہیں. اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ٹوٹلی الگ الگ کر دیا گیا. انگریزوں کے دور میں پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو کالونیل پیریڈ تھا اس میں ماڈرن ایجوکیشن جب ہمارے جو لوگ تھے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ فرانس تھا یا وہ جرمنی تھا یا انگلینڈ تھا، تو انہوں نے جب وہ ماڈرن ایجوکیشن لے کر آئے تو ہمارے لوگوں نے اس کا بغاوت کی کہ یہ کافر ہیں، کافرانہ یہ کافر ہے اور یہ شاید گناہ ہے حاصل کرنا. بہت سے علاقوں میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جدید تعلیم حاصل کرنا گناہ ہے. ایک ریئیکشن ہوا اور اس ریئیکشن کی وجہ سے انہوں نے مدارس کو محدود کر دیا. جب 300-400 سال مدارس کا یہ نظام بالکل محدود رہا اور صرف دینی تعلیم، مذہبی تعلیم، دینی تعلیم میں اسے نہیں کہوں گا، صرف مذہبی تعلیم کا بھی بڑا ایک چھوٹا سا حصہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور وہ بھی اپنے مسلک پر مبنی، جب وہاں سے پڑھے اور اساتذہ نکلے، پھر انہوں نے مدارس قائم کیے، پھر وہاں سے اسٹوڈنٹ نکلے، تو یہ 200-300 سال کی ایک ہسٹری ہے. اب ظاہر ہے اس سے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، جس کا نتیجہ یہ آیا. اور یہ انتہا پسندی، دہشت گردی بھی اسی بیک گراؤنڈ سے نکلی ہے. بیسیکلی دیکھیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہر کوئی باطل ہے، ہم سچ پر ہیں، ہر کوئی جھوٹ پر ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی سب کچھ غلط ہے، اور جہاد کے ذریعے ہم نے حق کو غالب کرنا ہے، تو لہٰذا آپ اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر و مشرک سمجھتے ہیں، ہر کسی کو بدعتی اور ملحد سمجھتے ہیں، اور پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چونکہ غلط لوگ ہیں لہٰذا ان کو ہاتھ سے روکنا ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو ایک کنیکشن اور جو لنک ہے وہی ہمارے لیے روحانی سکون کا موجب ہے. اور چونکہ وہ کنیکشن اور لنک ویک ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے، بے چینی پھیل رہی ہے. اس تعلق کو ہم دوبارہ کیسے استوار کر سکتے ہیں اور مضبوط کر سکتے ہیں؟ جی، جس چیز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے بالکل صحیح ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ڈاکٹر طاہر القائی صاحب کا ایک بڑا اہم ریسرچ پیپر ہے اس کے اوپر، جو انہوں نے کہا کہ دینی زوال کے 3 اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے ہمارا یہ تعلق کمزور ہو رہا ہے. ان میں سب سے پہلی بات تو میں کر چکا، وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا مذہبی طبقہ، وہ لوگ جو مذہب کے علم بردار ہیں، وہ نوجوان نسل کے لیے آئیڈیل نہیں رہے. ان کا کردار، ان کے رول ماڈل وہ نہیں، وہ رول ماڈل نہیں جو ہمیں چاہیے. ہاں جی، کیونکہ وہ اصل میں اسلام کا وہ تصور جو پورا تصور ہونا چاہیے، جو صرف کوئی عبادات یا کسی شکل اور حیت کو اپنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق میں، کلچر میں، آپ کے رویے میں، آپ کے ایٹیچیوڈ میں، لوگوں کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو سے زندگی کے ہر پہلو اسلام کا میں روپ جھلکنا چاہیے، جو کہ ایسا نہیں ہے. جو نہیں ہے. ایک تو یہ وجہ بنی کہ جب لوگ دین کے نام پر، جو لوگ ٹی وی پر اور مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں اور جب ان کا کریکٹر دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو دیکھتے ہیں، تو لوگ ان سے متنفر ہوتے ہیں اور ان سے نفرت دین سے انہیں دور لے جاتی ہے. دوسری وجہ مادیت ہے. مادیت نے، دنیا پرستی نے اور دنیا کی اندھی تقلید نے، جسے کہیں دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہو گیا. ہم آخرت کو، اللہ کو بالکل ہمارے ہاں ہم نے بھلا دیا. ہمارے ہاں یہ کوئی کلچر ہی نہیں رہا کہ اس دنیا سے ہم نے کسی اگلی دنیا بھی جانا ہے، یہاں ہمارا ٹیمپریری سٹے ہے، اصل میں ہماری کوئی ایور لاسٹنگ لائف ہے جس میں ہم نے جانا ہے. وہ تصور بھی ختم ہو گیا. اور تیسری بات جو آئی وہ یہ آئی کہ جو لوگ پڑھنے لکھنے کے لیے یونیورسٹیز میں گئے، کالجز میں گئے، وہ انہوں نے جہاں مواد پڑھا، جو بکس پڑھیں، وہ زیادہ تر ان لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں جنہیں ہم مستشرقین کہتے ہیں، جو غیر مسلم اسکالرس ہیں. انہوں نے انٹلیکچولی اسلام پر حملے کیے. سائنٹیفیکلی جو علماء تھے وہ جو باتیں کرتے تھے، اور جو سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس تھے، وہ سائنس اور اسلام میں ایک بڑا بود دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، سائنس تو یہ کہتی ہے، جبکہ مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب چاند پر لوگ پہنچے تو ہمارے ہاں کچھ مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ جو یہ کہے گا اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی. تو اب فار ایگزامپل اس طرح کا ایک کلچر، اور دوسرے بات کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی 2-3 ایسے پہلو ہیں جس کی وجہ سے لوگ متفر ہو رہے ہیں. علماء کے بعد ایسے فتوے سامنے آئے تھے، اسپیشلی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں. اس سے بات کریں گے، چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے.